والی امت کے کمر کو گھسیٹ کر واپس لاتا ہوں گا. یہ 3 جگہیں میری. آپ بے چینی کا اندازہ کر لو کہ تمام کے تمام انبیاء کو اعزاز پیش ہوگا کہ جس پر وہ بیٹھ کر جنت میں جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منبر کا اعزاز پیش ہوگا. ہاتھ رکھ کے فرما دیں گے انکار نہیں، لیکن جب تک میری امت کا مسئلہ حل ہوتا نہیں میں جنت میں جاؤں گا نہیں. اتنا لگاؤ اور اتنی محنت اور اتنی مشقت اللہ دین کے لیے. یہ دین پورے روئے زمین کی بسنے والی امت مسلمہ میں کیسے آئے اور میری زندگی میں اللہ کا دین کیسے آئے، یہ فکر لے کر کے یہ مجمع مختلف علاقوں سے آیا ہوا ہے، مختلف ضلعوں سے آیا ہوا ہے. اس لیے میرے بھائی جب یہاں آئے ہو تو یہاں وقت گزارو. اس پنڈال میں وقت گزارو. ساری مجلسوں کو جم کر کے سنو کہ تمام مجلسوں میں کیا بات کہی جا رہی ہے. ہم یہاں کھانے پینے نہیں آئے، ہم تو کھانا پینا چھوڑ کے آئے. ہم بازاروں میں گھومنے نہیں آئے، ہم تو اپنے بازار چھوڑ کر کے آئے یہاں پر. اور نہ جانے کیا کیا قربانیاں دے کر آئے. ہم جتنا جمیں گے ہم کو اتنا فائدہ ہوگا، نفع اتنا ہوگا، اتنا آدمی لے کر کے جاتا ہے. اور جتنا آدمی بے فکری کے ساتھ وقت گزارے گا 3 دن لگا کے دعا کے بعد چلا جائے گا، کچھ لے کے نہیں جائے گا. اور اگر آدمی تمام کے تمام مجلسوں میں شریک ہوں، جتنی مجلسیں ہوتی ہوں اس میں آدمی پابندی کے ساتھ شریک ہوں. شیطان ہے ادھر ادھر لے جائے گا، بہکائے گا، ادھر ادھر کی بات کرے گا. اپنے آپ کو جماؤ کہ دیکھ تو یہاں گھومنے نہیں آیا، جان مال لگا کے آیا ہے. تو یہاں کے ہر مجلس میں تجھے بیٹھنا ہے. تیری طبیعت چاہے تو بھی بیٹھنا ہے اور نہ چاہے تو بھی بیٹھنا ہے. اور اللہ کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اور وہ قبولیت کی گھڑیوں میں کوئی بات دل کو لگ جاتی ہے اور وہ اللہ کے نزدیک قبولیت کا وقت ہوتا ہے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکہ ڈالتے تھے. مکان کی چھت پہ چڑھنے لگے تو کوئی کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کو اللہ کی طرف آنے کا وقت نہیں آیا؟ بس ان کے کان میں یہ بات پہنچی، اتر گئے. کہا گیا وقت، ایسے توبہ کر لی اور زندگی بدل دی. تو ولیوں کے سردار کہلائے. گھڑیاں ہوتی ہیں کچھ، اور وہ گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. اس کے لیے ہم ہر مجلس میں شریک ہوں اور ہر مجلس کی قدر کریں. کون کہنے والا یہ نہ دیکھے، کیا کہتا ہے یہ دیکھے. ہر آنے والا اللہ اس کے رسول کی بات کہے گا. اور آدمی کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. کسی کو کیا بات کا اثر ہوتا ہے، کسی کو کیا بات کا اثر ہوتا ہے. کون آدمی کیا چوٹ لے کے جاتا ہے. طبیعتیں مختلف ہیں اور مختلف باتیں ہوتی ہیں تو مختلف طبیعتوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. ہم ایک تو ہر مجلس میں شریک ہوں، ہر مجلس کی ہم قدر کریں، دوسروں کو بھی جمائیں. ہم ہم لے کر آئے نا لوگوں کو، ان کو بھی جمائیں. پہلے جماعتیں آتی تھیں لوگوں کو لے کر، تو جو ذمہ دار ہوتا تھا وہ سب کی فکر کرتا تھا. بھائی اس نے کھانا کھایا،
یہ تعلیم میں بیٹھا ہے، یہ بیان میں شریک، اس کو ساتھ لے کے بیٹھتا تھا اپنی جماعت کو. جیسے مرغی ہوتی نا اپنے بچوں کو سمیٹتی ہے، ایسا ذمہ دار مرغی کی طرح ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو سمیٹنا چاہیے. ہر مجلس میں انہیں تعلیم میں لا کر کے بٹھائے، انہیں بیان کے اندر لا کر کے بٹھائے، ان کے کھانے کا خیال رکھے، ان کے آرام کا خیال رکھیں، ان کا وقت ضائع نہ ہونے دیں. ہم محنت کر کے لائیں گے، اپنی کمائی ہے، اور واپس جا کر ان کو پھر سمیٹنا ہے. کام کرنے کے اندر لے جا کر کے سمندر میں مچھلی نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ جن کو لے کر کے آئے ہیں ان کو سمیٹنا اور ان کا ذہن بنانا، اور واپس جانے کے بعد ان کو دوبارہ سمیٹنا کام کرنے کے اندر. اپنے کو تو امت میں داعی تیار کرنے، اللہ کا پیغام دینے والے لوگ امت میں تیار ہو جائیں. عبادت کرنے والی قوم تو پیچھے بہت بڑی بڑی قومیں تھی، 600 سال 700 سال 800 سال عبادت کرنے والے انسان بھی ملیں گے آپ کو پچھلے نبیوں کی امت کے اندر. مسلم کی روایت میں کہ ایک آدمی جس کی 600 سال کی زندگی عبادت میں گزری، وہ کمانے کے لیے نیچے نہیں آیا، پہاڑ پر ہی بیٹھا رہا، وہیں اللہ اللہ کرتا. اللہ نے میٹھے پانی کے چشمہ نکال دیا تھا اور ایک سیب کا درخت لگوا دیا تھا کہ بھوک لگے تو یہ کھا لو، پیاس لگے تو پانی پی لو. بس وہ اللہ اللہ ہی کرتے رہے 600 سال. عبادت کرنے والی قومیں تو تھیں. ہم نے جو چیز کھوئی ہے زندگی میں، وہ خدا کا پیغام دینا چھوڑ دیا، جس کی یہ امت مکلف تھی. اپنے کو تو ہر ایک کو داعی بنا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو داعی بنایا تھا. ایک ایک فرد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا داعی تھا، اللہ کی بات کہتا تھا، ہر ایک کو اللہ کی بات پہنچاتا تھا، ہر ایک کو متوجہ کرتا تھا اللہ کی طرف. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد سمجھانا نہیں پڑا بٹھا کر کہ تمہارے ذمہ کیا کام ہے، فوراً متوجہ ہو گئے اور لوگوں کو تیار کر کے لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضور یہ ایمان میں داخل ہونا چاہتے ہیں. حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد اجازت مانگی، حضور جاؤ اپنے قبیلے میں. فرمایا جاؤ. 1 سال کے بعد وہ لوٹے، اور لوٹنے کے بعد آپ نے فرمایا طفیل کیسے آئے؟ بولے حضور اس لیے آیا ہوں بددعا کر دو سب مر جائیں. اتنی جلدی مایوس کیوں ہو گئے؟ 1 سال میں ایک بھی ایمان نہیں لایا. ارے آدمی محنت کرتا نا محلے میں، بعد میں سال 2 سال گزر جاتی، ایک بھی ہاتھ نہیں لگتا. مایوسی کا سوال نہیں. اپنی یہاں تو مایوسی کی کوئی منزل نہیں، نا امیدی نہیں. اپنی یہاں تو امید ہے. حضرت میں 1 سال سے محنت کر رہا ہوں، ایک بھی ایمان میں داخل نہیں ہوا. اور میں نہیں جاؤ، واپس جاؤ. بہت سے ہیرے موتی ہیں تمہاری قوم میں، جو ہمارے ہاتھ لگیں گے تمہارے ذریعے. پھر واپس گئے. 1 سال کے بعد لوٹے. کہا تو پھر کیا ہوا؟ بولے حضور الحمدللہ سارا قبیلہ ایمان میں داخل ہو گیا. اس میں ہیرے موتیوں میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں. محنت کرو گے، لوگوں کو تیار کرو گے، جس میں ہیرے موتی ملیں گے آپ کو. محنت کرنے کے بعد، فکروں کے بعد ان کو تیار کر کے لائے ہو، اس کو واپس لے جا کر کام میں لگانے کی فکریں کرنا. اس لیے کہ جتنا کام کرنے والا عملہ کھڑا ہوگا اتنا کام آگے بڑھے گا. اور نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کس میں کیا صلاحیت رکھی اللہ ہی جانتا ہے. اور وہ صحیح طبقہ کھڑا ہو جائے دین کے کام میں تو اللہ تعالیٰ کام کو آگے بڑھاتا ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو مانگا. حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اپنی جگہ پر، حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے مقام پر. لیکن حضرت عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، اے اللہ ابو جہل ابن حشام کو اور عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے.
اور ایک روایت میں آتا اللہم اید الاسلام بعمر بن خطاب خاصتاً، اے اللہ حضرت عمر کو ہدایت دے کے اسلام کو تقویت پہنچا خاص طریقے سے۔ بعض لوگ مانگنے سے آتے، حضرت عمر کو مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے، ہم بھی مانگے کہ اللہ کام کرنے والے اچھے ساتھی دے دے، اللہ سے مانگو۔ اور نہ جانے کس میں کیا خصوصیت ہے، حضرت عمر ایمان لائے تو پہلے آدمی تھے جنہوں نے کلم کلا بیت اللہ میں ایمان کی دعوت دی۔ ایسی آپ بھی محنت کرو، اللہ نے جانے کیسے ہیرے موتی دے دے دین کے کام کرنے کے اندر، ان کو آگے بڑھانا، ہمت افزائی کرنا، ترغیب دینا، مزاج بنانا، ان کو سمجھانا، ان کو نگاہ میں رکھنا، آتے جاتے ان پر محنت کرنا۔ بعض مرتبہ ایک آدمی پر محنت کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پورا کی پورا علاقہ، پوری کی پوری بستی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے یہاں ان کو جمانا، فکر مند کرانا، ان کو ایک ایک بات سمجھانا۔ بہت سی باتیں نیا آدمی آتا ہے سمجھ میں نہیں آتی، تو عمومی اجتماع ہے، پرانوں کا تو ہے نہیں، عمومی اجتماع ہے، ہر قسم کا طبقہ اس میں آئے گا، ہر لائن کا طبقہ آئے گا، نیا آئے گا، پرانا آئے گا، بالکل اجنبی بھی آئے گا، ایک ایک بات سمجھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہر مجلس میں جمنا، ہر مجلس کی نورانیت آپ کو الگ الگ ملے گی۔ اور ان کو سمجھانا بھی، ترغیب بھی دینا، اوقات دینے کے لیے آمادہ بھی کرنا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، 8-10 آدمی جاتے تھے اجتماع میں، اور اجتماع میں شرکت کے لیے وہیں سے نام لکھا کے چلے جاتے تھے جماعتوں میں، تیاری کر کے نہیں گئے۔ اب تو ماشاءاللہ لوگ تیاری کر کے آتے ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ تبلیغ والے فقط ذکر کیے بغیر چھوڑتے نہیں کسی کو، اس کے باوجود آیا ہے۔ کیا مطلب، میں اپنی جان مال لے کے آیا ہوں، ہے کوئی شکار کرنے والا میرے کو؟ یہ تو چیلنج کر رہا ہے سب کو کہ میں تیار ہوں، ہے کوئی ہاتھ ڈالنے والا؟ ہم اس کی فکر نہیں کرتے، ہم توجہ نہیں کرتے اس کی طرف، ہم ایسی چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ اگر فکر کرے نا تو انشاءاللہ وہ تیار ہو جائے گا۔ ایک تو یہ گزارش آپ حضرات سے، وہاں مدراس کے ریلوے والوں کے اجتماع میں ہم لوگ نظام الدین سے گئے، ریلوے کے جو ذمہ دار ہیں وہ کہنے لگے مولوی صاحب ذرا چل کر دیکھو ہمارے تعلیم کے حلقے کیسے ہیں۔ تعلیم کے حلقے کوئی دیکھنے کی چیز ہے تو ہمیشہ دیکھتے آئے، نہیں فرمایا کم سے کم ایک نگاہ ڈال لو ہمارے تعلیم کے حلقے کیسے ہیں۔ گئے بھائی تعلیم کے حلقے دیکھنے کے لیے، تو ایک آدمی ان کا چلتا پھرتا نہیں تھا، ایک آدمی، ایک آدمی، سب تعلیم کے حلقوں میں جم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آدمی کی طبیعت ہوتی ہے چلو آپ خود بھی بیٹھ جاؤ، باقی سوائے جو نظم کرنے والے خدمت والے لوگ تھے وہ بیچارے ادھر ادھر تھے، باقی تمام کے تمام مجمع جو پورے ڈویژن سے آیا تھا ہندوستان کے، اپنے تعلیم کے حلقوں میں جم کے بیٹھا ہوا۔ ہاں یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک عمل ہے۔ اور یہ تعلیم کے حلقے بہت عجیب انداز کے حلقے تھے، بہت باعظمت حلقے تھے۔ ایک زمانے میں بڑے بڑے لوگ، اپنے وقت کے بادشاہ کے لڑکے، اور نہ جانے کیسے لوگ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے تھے، اور وہ شاندار تعلیم کے حلقے ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں تو تھوڑے سے لوگ بیٹھے رہتے نہیں، آتا ہے فضائل کی کتاب میں پڑھا ہوگا آپ نے، ایک ایک تعلیم کے حلقے میں 1-1 لاکھ آدمی بیٹھتا تھا۔ ایک مرتبہ تعلیم کے حلقوں میں حدیث لکھنے کی دواتیں نقل کی گئی، 40,000 دواتیں تھیں، جیسے سیاہی سے لوگ حدیث لکھتے تھے وہ دواتیں رکھی ہوئی تھی لوگوں کے سامنے، 40,000 تھی۔ وہ لوگ کتنے ہوں گے، بہت باعظمت حلقہ تھا یہ تعلیم کا۔ دور دور سے لوگ آتے تھے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے کے لیے، چلو فلانے استاد کے تعلیم کے حلقوں میں چلو، اس کے لیے دور دراز کا سفر کرنا، ملکوں میں جانا، علاقوں میں جانا،
کہ حدیث کے استاد یہاں ہیں وہاں پہنچ گئے، تفسیر کے استاد وہاں ہیں وہاں پہنچ گئے، فقہ کے استاد وہاں ملتے وہاں پہنچ گئے. اس طریقے سے امت میں ان حلقوں کی قدر تھی. ہم ان حلقوں کی قدر کریں، اس میں اپنی ذات سے جم کر کے بیٹھے، دوسروں کو بھی جمائیں. اس طریقے سے ہمارے اوقات لگیں. کھانے کے موقع پر کھانا کھا لیا، کھانے کو چلے گئے اور چلے آئے. پہلے لوگ بہت اچھے تھے، اجتماعات میں چھوٹے موٹے اجتماع ہو جاتے تھے، لیکن دیہاتی اپنی روٹی خود باندھ کے لاتا تھا. 2 ٹائم کی روٹی، 2 دن کی روٹی، جواری کی روٹی ہے، چٹنی ہے، اپنا کونے میں بیٹھ کے کھا لیا اور پانی پی لیا، پھر آ کر کے شریک ہو گئے. لوگوں کی عادتیں بہت اچھی تھی، کھانے پینے میں کوئی خاص مزاج نہیں تھا. ابھی بھی بعض علاقوں میں ایسے اجتماعات ہوتے ہیں کہ اس میں وہ لوگوں کے لیے کوئی ہوٹلوں کا نظام نہیں ہوتا، نہ پکانے کا نظام ہوتا ہے. ہر آنے والا اپنے کھانے کی فکر خود کرتا ہے، اپنا پکائے گا، اپنا کھائے گا، یا اپنے گھر سے ایسی چیزیں کھانے کی لے کر آئے گا کہ 2 دن تک اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے، ختم. اور باقی اعمال میں لگنا. کھانے کے لیے تو زندگی پڑی ہے. ہم فضائل کی کتاب میں سناتے ہیں، ایک بزرگ ستو پھانک رہے تھے. اور تم ستو کیوں پھانک رہے ہو؟ اور میں نے دیکھا کہ 70 دفعہ سبحان اللہ کہنے پر، ایک لقمہ چبانے، کھانا کھانے پر 1 لقمہ چبانے پر 70 دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے. میں نے لقمہ چبانا چھوڑ دیا اور میں ستو گول کے پی جاتا ہوں، باقی اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں. انہوں نے زندگی کی قیمتیں وصول کر لی تھی، کچھ کما کے لے کر کے گئے دنیا سے. لیکن اب انسان کی ضرورتیں، بھائی کھانے کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے. بھائی کھا لے، چل جم جا، کھا لے اور جم جا، ادھر ادھر مت پھر. ایک مرتبہ تو میں ذرا لیٹ پہنچا، جماعت کی ہمارے ساتھ. کہنے لگے کائے کی تبلیغ تمہاری، پہلے ہمارے کھانے کا بندوبست کرو، بعد میں کام کی باتیں کرو. تو بھائی ہمارا مزاج ہے بھائی ٹھیک ہے کھاؤ اور جمو. حضرت شیخ نے لکھا ہے نا کہ ایک زمانے میں کم سونا، کم کھانا، کم بولنا ایک باقاعدہ ایک محنت تھی. اور میں آج طبیعتیں کمزور ہو چکی، کم کھائے گا، کم بولے گا، کم سوئے گا تو پاگل ہو جائے گا، اس کو پاگل خانے میں پہنچانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب تو کہتے ہیں اب تو ہم ایسی نسبت کریں، زیادہ کھاؤ، زیادہ بولو، زیادہ سو، لیکن کچھ تو کرو. ایک آدمی بولنے لگا تبلیغ والے بریانی کھاتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے کچھ تو کرتے، تو بریانی کھا کر بھی تو کچھ کر. ارے کھا کچھ تو کر. ایسا مسئلہ ہے. ہم کھا کے کریں، کھانے کے ٹائم پہ کھانا انسان کی ضرورتیں، اسے کوئی روک تو نہیں سکتا. اس موقع پر بزرگوں دوستوں اپنی ضرورتیں پورا کر لی اور چلے آئے. ایک آدمی کو بیڑی کی عادت ہے، ہم منع تھوڑی کہتے بھائی بیڑی مت پیو. ایک آدمی کو تھوڑی کہتے بھائی تو کھا پان مت کھا. بھائی اپنی ضرورتیں پوری کر لے اور چلا. اس کے لیے آیا، اس کے لیے نہیں آیا، اس کے لیے آیا ہے. یہاں کے لگ جا اعمال کے اندر. ایک آدمی کی ضرورت ہے، وہ ضرورت اپنی پوری کر کے آئے، پھر آ کر کے یہاں شریک ہو جائے. آرام کے ٹائم پر آرام کریں. تو اجتماعی عمل کے موقع پر طبیعتیں ساتھ دیتی ہیں. ابھی آرام کے ٹائم پر تو چلنے پھرنے میں وقت لگا دیا، چیزوں میں وقت لگا دیا. ہاں بھائی یہ پنڈال کیسے بندہ ہے، اس میں خانے کیسے ہیں، اور وضو کی جگہ کیسی ہے، اس میں لگ جائے گا تو کچھ لے کر کے نہیں جائے گا. مطلب ہم لوگ گئے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو بڑی اچھی خوبصورت مسجد بنائی ہوئی ہے. ایک آدمی کو لگا وہ دیوار کتنی اچھی ہے، چھت کتنی اچھی ہے. یہ میں نے کہا اللہ کے بندے تیرے کو عقل ہے ہی نہیں، یہ سب مٹی ہے، یہ سب مٹی میں مل جانے والی چیزیں، تو اس کے لیے یہاں پر نہیں آیا، بلکہ یہاں پر آیا دیکھ دونوں جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، ان کی خدمت میں آیا. یہ دنیا میں کہیں نہیں ملتے.
اس سے اچھی اچھی عمارتیں دنیا میں تیرے کو ملے گی، مٹی چونے دیکھنے میں لگا ہے کہ تو اس کے لیے آیا اتنی دور چل کر، تجھے تو پتا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ چھت میں کیا لگا اور دیوار میں کیا لگا۔ یہاں تو ایسی ہستی موجود ہے، اس سے نگاہ ہٹانا ہی ہمارے لیے بدبختی کی علامت ہے۔ اس سے اچھی اچھی چیزیں دنیا میں موجود ہیں، ہم اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اعمال میں لگنے کے لیے آئے، ہم ادھر کی چیزوں کے تبصروں میں نہ پڑے، ہم اعمال میں لگنے کی فکر کریں۔ کیا پنڈال کیسے بنتا ہے، استنجے خانے کیسے بنے، اور وضو کی جگہ کیسی ہے، اور فلانی جگہ کیسی ہے، اور بازار کیسا ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہاں اعمال میں لگے۔ ضرور کی چیزیں، زندگی تھوڑی گزارنی، یہاں پر 2-3 دن گزارنے ہیں اور 2-3 گزار کے پھر جانا ہے۔ ایک تو بزرگوں اس بات کی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اعمال میں لگائے، جان مال لگا کر اس کے لیے آئے ہیں۔ پھر یہ کمائی کا میدان بھی ہے، معمول چیز نہیں کمائی کا میدان بھی ہے۔ کمائی کیسی؟ ہم ایک آدمی کو ساتھ لے کر کے آئے، نیا آدمی بالکل، ہم نے اس کا ذہن بنایا، ہم نے اس کو چلے میں تیار کیا یا 4 مہینے کے لیے تیار کیا اور جماعت میں لگا دیا۔ آپ کو معلوم نہیں کس نوعیت کا آدمی، اس کی پوزیشن کیا ہے اپنے علاقے کے اندر، تیار کر دیا آپ نے اس کو، اس نے وقت لگایا، اب وہ واپس آیا۔ ابھی ایک آدمی کے بارے میں ساتھی کہنے لگے 4 مہینے لگا کے آیا نوجوان لڑکا، اور فجر کی نماز کے بعد بہنوں کو بھائیوں کو جمع کیا کہ دیکھو باپ مر جانے کے بعد میں نے تم کو کچھ نہیں دیا، اب مجھ کو رات کو خیال آیا، میں نے فوراً تم کو اس لیے بلایا کہ میری نیتوں میں فرق نہ آ جائے، باپ کا کیا حصہ نکلتا ہے لے لو تاکہ میرے اوپر سے بوجھ اتر جائے۔ فجر کے بعد اس نے فیصلہ کر دیا۔ ایسے نہ جانے کتنے اعمال زندہ ہوتے ہیں۔ گھر گیا، اس نے جا کر کے وراثت تقسیم کر دی۔ ایک آدمی گیا اپنی بستی میں، وقت لگا کر کے دیکھا مسجد کو تالا لگا ہے، اور کہ اللہ میں ساری دنیا میں پھرتا ہوں اور میرے محلے کی مسجد میں، بستی کے مسجد میں تالا پڑا ہوا، اس نے تالا کھلوایا، مسجد کی صاف صفائی کروائی اور چونا لگوایا، سارے انتظامات کیے، امام لا کر رکھا، مسجد وہاں جماعت بنائی، مسجد آباد ہو گئی۔ وہاں خالی نماز سوئی ہوگی نہیں، یہ کتنے اعمال ہوں گے، وہ عمل بھی زندہ ہو گیا۔ اور ایسا بھی آپ کو ملے گا بزرگوں دوستوں کہ ماں باپ ناراض تھے اس سے، اور اس نے جا کے ماں باپ کو بھی راضی کر لیا، اور ماں باپ کی ناراضگی ایک وبال ہے مستقل۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخری ٹائم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ اس کی ماں کو بلا کر کہا کیا بات ہے کہ تو ناراض ہے اس سے؟ کہا میں ناراض ہوں اپنے بیٹے سے، میری بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے، میں اس لیے ناراض ہوں اس سے۔ فرمایا معاف کر دے حضرت، معاف نہیں کروں گی۔ فرمایا اچھا لکڑیاں جمع کرو اور لگا اس میں انگارہ ڈال دو، اس میں اٹھا کر اس کو، لیکن یہ نہیں برداشت کر سکتی، اگر اللہ کے بندی معاف نہیں کرے گی تو جہنم میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا یہ؟ ماں نے معاف کیا تب جا کے بیٹے کی زبان سے کلمہ نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسے نہ جانے یہ ایمان پر خاتمے کے کتنے اسباب اللہ پیدا کر دے گا، کوئی نہیں اندازہ کر سکتا۔ اس نے ماں باپ کو جا کر راضی کیا اور اس پر زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ دیا، اس پر حج فرض تھا، کسی نے سمجھا دیا، اس نے حج کیا۔ پھر اسے خیال آیا میرے خاندان میں کوئی بھی تو دیندار نہیں، کوئی حافظ نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی قرآن پاک کا پڑھنے والا نہیں، میری عمر تو ہو گئی زیادہ، اب اس کے بعد میں اپنی خاندان پر نگاہ ڈالے گا، پوترے کو، نواسے کو، بیٹے کو تیار کرے گا اور حافظ بنائے گا، عالم بنائے گا۔ گھر میں نہ جانے عورتیں بیچاری بغیر کلمہ نماز کی زندگی گزارتی تھی، آہستہ آہستہ گھر میں دین کا ماحول پیدا ہوا، زکوٰۃ دینے والا بن گیا، حج کرنے والا بن گیا، حق دینے والا بن گیا، اور نہ جانے کتنے لوگوں نے سود چھوڑ دیا کہ نہیں بھائی یہ غلط زندگی ہے، یہ سود نہیں کھانا چاہیے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے ایک آدمی کو تیار کیا ہوتی ہے، وہ سارے اعمال کیے اپنے گھر میں جا کر،
الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا بتلانے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے نیکی کا کرنے والا، اور اس کے ثواب میں ہم برابر برابر کے شریک ہیں. یہ ہماری کمائی ہے. اس کو معمولی آپ سمجھتے ہو. ارے آج تو اپنی اولاد جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھتی، دوسرے قبر میں اتارتے ہیں، اولاد دور کھڑی رہتی ہے. اجنبی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور اولاد دور کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھتی ہے. یہ کیا کام آئے گی؟ دعا مغفرت کیا کرے گی؟ دین کو جانتی نہیں اولاد، اتنی بے دین ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کو ذریعہ بنا دیا وہ تو کم سے کم دعا مغفرت کریں گے. اللہ جس نے دین کا راستہ بتلا دیا اللہ اس کی مغفرت کر. تو اللہ جانتا کس نے دین کا راستہ بتلایا. یہ کمائی سمجھو اس کو اپنی، اور نہ جانے کیسے کیسے مائی کے لال آتے ہیں یہاں پر. ایک تو اس کو اپنے کمائی کا میدان بناؤ، مستقل محنت کا میدان. ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے تشکیل جنگ کے ڈرنا نہیں، تشکیل سے جان نہیں بچانا، ڈرنا بھی نہیں. اس لیے کہ یہ امت پر رحم ہے. ارے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ننگے کو کپڑا پہنا دیا، بے روزگار کو آپ نے روزگار دلا دیا. اتنا بڑا احسان نہیں ہے جتنا بڑا احسان اس کو دین کی راہوں پر ڈالنا ہے کہ اس کی آخرت بن جائے، اس کی نجات کے فیصلے ہو جائے. اور زندگی کا بننا دنیا کے مسائل کا بھی حل ہے، آخرت کے مسائل کا بھی حل ہے. اللہ دنیا کی پریشانی بھی دور کرتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز کی پابندی کی سب سے پہلی خیر اللہ روزی کی تنگی دور کرتا ہے، اور نماز چھوڑنے کا سب سے پہلے وبال خدا روزی کو آسمان پر روک لیتا. پریشان ہو جتنا کما تیری ضرورت پوری نہیں ہوگی. آج امت پر احسان ہے نہیں کہ آپ نے اس کو نماز پر ڈال دیا، اس کی روزی کے دروازے کھل گئے، دنیا بھی بنے گی اور پھر عاقبت بھی بنے گی اس کی. ایک نماز اچھی نکلے گی پھر کسی عمل کی اللہ جانچ نہیں کرے گا. اس سے بڑھ کر احسان کیا ہے؟ باقی سب وقتی احسانات ہیں، یہ مستقل احسان ہے. اس کی دنیا بھی بنے گی، اس کی عاقبت بھی بنے گی اور اس کی نجات کے دروازے بھی کھلیں گے. اس سے بڑھ کر کیا رحم ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان پوری انسانیت پر کہ ان کو ایمان جیسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے دیا، سبب بنا ایمان دینے کا. اس سے بڑھ کر ماں باپ کا احسان نہیں ہمارے اوپر. جتنا بڑا احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان صحابہ کا ہے اور ان اللہ والوں کا جن تک اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اس سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں. جماعت آتی تھی، ایک محلے میں مولوی صاحب تھے، جماعتوں کا بستر اٹھانا، جماعت والوں کو کیا کہتے ہیں خدمت کرنا، ان کو گشت میں لے جانا، ملاقاتیں کروانا. کسی نے کہا صاحب ارے آپ تو عالم ہو، یہ تو آنے والے جاہل ہوتے ہیں، آپ ان کی خدمت کرتے ہو، ان کی بستر اٹھا کے رکھتے ہو، ان کو کھانا کھلاتے ہو، ان کو گشتوں میں لے جاتے ہو، ان کا ساتھ دیتے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے بابا ان کا احسان ہے میرے اوپر، ان کی وجہ سے میری نماز اچھی ہو گئی، ورنہ میری اطیات دعا قنوت میں گڑبڑ تھی. یہ میرے محسن ہیں. اس سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں. اور آدمی کو کی تشکیل کرنا، اس پر احسان کرنا ہے. زندگی میں آدمی پریشان ہے، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی بولتا کوئی نہیں بولتا، مسائل کا حل سمجھ میں نہیں آتا. آج اللہ سے ہوگا یہ بات مسلمان کی سمجھ میں نہیں آتی. آپ جب اسے سمجھاؤ گے اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، ساری دنیا کے مسائل کا ایک اللہ کے قبضے میں ہے، تو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے مسائل کو حل کرے گا. اللہ کی طرف متوجہ تو کراؤ اللہ کے بندوں کو. ہم متوجہ نہیں کراتے، اس لیے پریشان ہے، ادھر جا رہا ادھر جا رہا. دنیا کے پاس مسئلے کا حل تھوڑی ہے، مسئلے کا حل تو اللہ کے پاس ہے. آپ تشکیل میں اس کی توجہ اللہ کی طرف کراؤ کہ بیوی بیمار ہے بہت پریشان ہو، بیٹا بیمار ہے بہت پریشان ہو، باپ بہت دنوں سے بیمار ہے بہت پریشان ہوں، علاج کر چکا بھائی بہت کیا میں نے علاج، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، پریشان ہو گیا میں. کہ تو سارے راستے پر چل چکا، اب ایک راستہ باقی اللہ کی طرف کا، یہاں بھی چل کر ایک مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ وہ متوجہ کرو اللہ کی طرف. آج امت کی توجہ اللہ کی طرف نہیں کہ تمام مسائل کا حل ایک اللہ کے قبضے میں اور اللہ کے غیر کے قبضے میں کچھ بھی نہیں. سب کچھ مل کے کچھ نہیں کر سکتے، وہ اکیلا سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے دوا میں شفا نہیں رکھی، شفا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ تجربہ ہو گیا میرا زندگی بھر کا کہ جو اسباب علاج کے صحت کے وہی اسباب موت کے بھی بن رہے آج کل.
دوائیاں موت کا سبب بن رہی ہے، اور لوگ دوائیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ صحت کا سبب، اور یہی دوائیاں موت کا سبب بن رہی ہیں۔ یہ دوا پی کے آدمی مر رہا، کیا ہوگا؟ ریئیکشن ہو گیا۔ تو اللہ نے الٹا، کس نے الٹا؟ ہمارے مولوی صاحب کے بیچارے ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے گئے، ڈاکٹر نے جو گولیاں دی سر سے لے کے پیر تک سوج گئے۔ اب میں آیا نہیں، مولوی صاحب کی حال ہے، بولے طبیعت اچھی نہیں، کیا کرتے ہو؟ ڈاکٹر کی دوا لے، تو پہلے بند کرو ڈاکٹر کی دوا، صحت مل جائے گی۔ باقی انہوں نے ڈاکٹر کی دوا بند کر دی، صحت مل گئی۔ اور ہم لوگ اجتماع کی محنت کے لیے پڑے ہوئے تھے، تو وہ مقامی لوگوں نے ڈاکٹر لا کے دیا کہ بھائی آپ کا خیال رکھے گا مولانا، چیک اپ کرے گا، دیکھ بھال کرے گا آپ کی۔ میں کہا اچھی بات ہے بھائی۔ اب میرے کو ایک دن کہنے لگے، چیک اپ کیا میرا بلڈ پریشر، چلو چلو چلو، بولے بہت ہوگا تمہارا بلڈ پریشر، چلو پونا چلو، نکلو یہاں سے، بات چیت بن، اجتماع بن۔ ارے اللہ یہ کیا مصیبت آ گئی۔ اب جو پونا جا کے چیک اپ کرا، بولے کچھ بھی نہیں، بہت اچھا ہے۔ بولے تیرا وہ کیا بولتے، وہ آلہ خراب تھا۔ مر گیا کون؟ مریض مرا نا بیچارہ، پریشانی آئی نہیں آئی اس کے پیچھے۔ جو اسباب صحت ہے وہ اسباب موت بھی بن سکتے ہیں۔ ریئیکشن ہو گیا، بولے ریئیکشن ہونے سے مر گیا مریض۔ پتا چلتا صحت کا مسئلہ کس کے قبضے کا؟ اللہ کی، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ امت کا رخ اللہ کی طرف ہو۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ آخری دور میں ایک بات فرماتے تھے بڑی بڑی اہمیت کے ساتھ، تم فرماتے تھے اللہ امت سے اب ایک چیز چاہتا ہے، بس۔ کیا چیز چاہتا ہے؟ تم سب سے جڑ کے دیکھ چکے، کہیں تمہارا مسئلے کا حل نہیں، تمہارے مسئلے کا حل ایک اللہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ ایک اللہ کے پاس۔ یہ سارے مسائل کا حل ہے کہ کرنے والی ذات اکیلی اللہ کی۔ میں تو کر چکا۔ ہم ایک حاجی صاحب تھے بیچارے، ان کا کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا نا بیپار میں، تو غیر مسلم ان کا منیم بولتا تھا، منشی جی حاجی صاحب تم جاؤ جماعت میں، نہیں جانے سے گڑبڑ ہو رہی ساری۔ ان کا نوکر غیر مسلم بولتا تھا تم نہیں جا رہی اس لیے گڑبڑ ہو رہی، جاؤ جماعت میں۔ اللہ کی طرف یہ بھی یہ اصل مسئلے کا حل ہے۔ اللہ سے نگاہ ہٹنا ہمارے لیے خطرناک ہے۔ حنین میں کیا ہوا تھا؟ ہم بہت ہیں، دشمن بہت کم ہیں، اللہ سے نگاہ ہٹی، اللہ نے ناکامیاب کیا۔ ہم تو پوری زندگی اللہ سے نگاہ ہٹائے ہوئے ہیں۔ سارے مسائل کا ایک اللہ کے قبضے میں۔ ابھی بیچارہ مقدمے کی لائن سے پریشان، ابھی بیچارہ کاروبار کے لائن سے پریشان، بیوی کی بیماری کی لائن سے پریشان، ماں کے اور باپ کی بیماری سے پریشان، حالات سے پریشان، نرم گرم سے پریشان۔ بھائی جا ایک مسئلے کا اللہ کے پاس بھی جا، اللہ کے معاملہ ٹھیک کر، اٹھا بوریے بستر اور جا اللہ کے راستے میں۔ اور غریب آدمی ہو تو اسے بھی مت گھبراؤ، غریب کیسے جائے گا جماعت کے اندر؟ اس پر احسان یہ ہے اس کی تشکیل کر کے جا، بھائی فلانی تیری سائیکل بیچ، ارے تیری اسکوٹر بیچ، تیری آگ کی گھڑی بیچ، تیری فلانی چیز بیچ، فلانی چیز بیچ، جا بیچ کے جا۔ اور جو تیرے گھر کے اندر برتن رکھے نا تانبے پیتل کے، تیرا باپ بھی دیکھتا ہوا مر گیا، تیرا دادا ہوا دیکھتا ہوا مر گیا، تو بھی دیکھ کر مر جائے گا، اس کو بیچ کے جا۔ بولتا نہیں بولتا دیکھو ہمارا میری دادا کے زمانے کا، تو بھی دیکھ کے مر جائے گا، تیرا بھی دادا دیکھ کر مرا ہے نا بھائی۔ اور بولے یہ بڑا بڑا برتن ہے نا پکانے کا، یہ میری نانی کے زمانے کا ہے۔ ٹھیک ہے تیری نانی بھی گئی، تو بھی جائے گا، نکال بیچ اس کو۔ یہ کیا نمائش سے پیٹ بھرتا ہے دیکھ کر؟ ارے بولو پیٹ بھرتا کیا؟ نہیں، ایک کنجوس تھا کنجوس، کوئی سونے کا ٹکڑا ہاتھ لگ گیا اس کا، وہ زمین میں کھود کے اس نے دبا دیا، اس میں مٹی ڈال دی، روز آتا اس کو نکالتا، اس کو چومتا، پھر رکھتا، پھر مٹی ڈالتا۔ ایک چور نے دیکھا یہ کیوں آتا ہے بار بار، دیکھ لیا چور نے کہ سونے کا ڈنڈا ہے، اسے سونے کا ڈنڈا نکال کے پتھر کا ڈنڈا رکھ دیا اس کی جگہ پر، مٹی ڈال دی اس کے اوپر۔ اب وہ آیا تو رونا شروع کیا، لٹ گیا، برباد ہوا۔ بولے کیا ہوا؟ بولے سونا تھا کسی نے لے لیا، پتھر رکھ دیا۔ بولے تیرے لیے دونوں برابر ہے، اس کو بھی دیکھ کر خوش ہوتا تھا، اس کو بھی دیکھ کر خوش ہو۔ ہاں یہ بیچ اور جا، بیوی کا زیور بیچ کے جا۔ کیا بیماریوں میں، شادی بیاہ میں، مسائل کے طور پہ بیوی کے زیور نہیں بکتے؟
کہ اللہ اس کے رسول اس لائق نہیں مسلمان کے نبی کہ ان کے نام پر زیور بیچا جائے. دنیا کے لین سے قرض لیتا کہ اللہ کے رسول کی نسبت پر قرض لینا کوئی عیب کی بات ہے اگر دینے کی نیت ہو تو. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ قرض لیتے ہو ادا ہوتا ہے, ہم لیتے ادا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم لیتے اللہ کے بھروسے پر, تم لیتے ہو اپنے بھروسے پر. یہ راستے کھولے گا اس کے لیے, یہ قربانیاں کیا کرے گی؟ راستے کھولے. یعنی کتنے کام کرنے والے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں, بولنے کی ضرورت نہیں. تبلیغ سے پہلے کیا تھے اور تبلیغ کے بعد زندگی کیسی پلٹی. ارے روٹیوں کو محتاج کیا بریانی کھاتے ہیں, سیکلوں کو محتاج ہے موٹروں میں پھرتے ہیں, پھرتے نہیں پھرتے. کل کھدر کا کپڑا نصیب نہیں تھا, پیری کاٹ پہنتے ہیں. پہلے جھوپڑے میں رہتے تھے, اب فلیٹ میں رہتے. زندگی بدلی نہیں بدلی. ارے اعمال کی برکت سے اللہ دیتا ہے, ہم کیوں رکاوٹ بنے؟ دینے والی ذات اللہ کی ہے, اور وہ بڑے عجیب غیرت مند ہے اس معاملے کے اندر اللہ کی ذات. آج کے زمانے میں رواج ختم ہو گیا. یہ پہلے بہت سی باتیں خیر کی تھی امت میں, جیسے ایک عورت جو اس سے اپنی سہیلی کی جائے یا رشتے دار کیا, کوئی نرم گرم چیز پکی, حلوہ بنا یا کوئی چیز پکی تو بیچتی تھی کہ جا میری فلانے سہیلی کو دیکھ کر آ, میری بہن کو دیکھ کر آ, یا میری ماں کو دیکھ کر آ, یا میرے فلانے رشتے دار عورت کو دیکھ کر آ. جب گھر کے بچے یا نوکرانی وہ برتن لے کے جاتی تو وہ عورتیں کیا کہتی سامنے والی, برتن رکھ کر جا, کل پرسوں دیکھیں گے. یعنی کیا مطلب؟ خالی برتن بھیجنا اچھا نہیں لگتا, ہمارے گھر میں دال بھی پکے گی تو ڈال کر بھیجیں گے. ایک عورت کی غیرت ہے, خالی برتن واپس نہیں کرتی. اللہ کی بھی تو غیرت ہے, خالی برتن وہ واپس نہیں کرتا. صحابہ کو دیکھو, مکے مدینے کے چھوٹے چھوٹے مکانات اور چھوٹے چھوٹے باغات اور اپنی چھوٹی موٹی کمائی کو قربان کیا. اللہ نے قیصر و کسریٰ کے خزانوں کے منہ کھول دیے ان کے لیے. حضرت ابو ہریرہ کھڑواتے ہیں, ابو ہریرہ کمال ہے تیرا, کل تو بھوک کے مارے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سین میں لوٹتا تھا. بھوک کے مارے لوگ تیری گردن پہ پیر رکھ کے جاتے. ممکن اس زمانے میں پاگل پن کا علاج لوگ ان کو پاگل سمجھتے ہوں. فرماتے تھے کہ میں پاگل نہیں تھا, بھوک کی وجہ سے بے بس پڑا رہتا تھا. ایک وقت تھا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سین میں بھوک سے پڑا رہتا تھا. آج تیرا کمال ہے کہ ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کرنا. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں. وَإِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ, ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہے. ہم امت کو مایوس کیوں کریں؟ قریب آدمی کیسے جا سکتا بیچارہ, بابا اس کے بعد ہم کو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے, اور کل مر گیا تو ارے بولو نا, آدمی مرتا نہیں چھوٹے بچے چھوڑ کر, ارے بولو نا, مرتا ہے. ایک آدمی نے 4 مہینے لکھا ہے, بیوی جا کے بولنے لگا میں 4 مہینے لکھا کے آیا. بولے اس کا کیا, اس کا کیا, اس کا کیا؟ بولے میں مر گیا تو کیا؟ بولے اللہ مالک ہے, سمجھو میں مر گیا 4 مہینے کے لیے. ہوتا نہیں ہوتا. ارے بھائی اللہ پالتا نہیں پالتا, ارے باپ پالتا کہ اللہ پالتے ہیں؟ ہاں, بلکہ باپ سے اچھا پالتے ہیں, باپ سے ہاں اچھا پالتے ہیں. دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, کوئی عالم بخاری پڑھے بغیر عالم نہیں بنتا. اور دنیا کے تمام علماء پر اس ماں کا احسان ہے جس نے امام محمد ابن اسماعیل بخاری کو امام بخاری بنایا. یہ یتیم پیدا ہو گئے, امام بخاری یتیم پیدا ہوئے, باپ کا انتقال ہو چکا تھا پہلے, اور 2 سال کی انہیں اندھے بھی ہو گئے تھے. ماں نے کہا اللہ میرا بچہ یتیم اور پھر اندھا. ماں نے رو کے آنکھیں مانگ لی کہ اللہ میرے بچے کی آنکھیں دے دے. پھر وہ ماں اس بچے کو لے کر کبھی تاشقند, کبھی سمرقند, کبھی بخارا, کبھی فرغانہ, کبھی کاشغر علم حدیث کے لیے لے کر پھرتی رہی وہ ماں. پھر ایک وقت آیا
کہ محمد ابن اسماعیل بخاری امام بخاری کہلائے، 9000 حدیثوں کو جمع کیا. فرماتے حدیث لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا، 2 رکعت پڑھی، 18000 رکعتیں تو نفل پڑھی انہوں نے موٹے حساب سے، اور 9000 دفعہ غسل کیا، اور حدیث لکھنے سے پہلے دعا مانگی. طبیعت مطمئن ہو گئی تو اسے نوٹ کر لیا، اور طبیعت مطمئن نہیں ہوئی تو میں نے اسے نوٹ نہیں کیا، اور پھر 9000 حدیثوں میں سے 5000 حدیثیں اکٹھا کر لی. آج دیکھو تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے. چھوڑ دیتی تو بچہ ضائع ہو جاتا. ایسی امت کو چھوڑ دو گے تو یہ امت ضائع ہو جائے گی. کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں، کوئی اس کو قریب کرنے والا نہیں، کوئی اس پر رحم کرنے والا نہیں. اپنے مطلب کے لیے سب جاتے ہیں، اس کی مطلب کے لیے کوئی نہیں جاتا. ایک ٹھیکیدار بولنے لگا کائے کو آتے ہو بار بار میرے پاس؟ گلی والے کائے کو آتے ہو؟ ارے میں مسجد کو پیسہ دیتا ہوں، سیمنٹ دیتا ہوں، لوہا دیتا ہوں، مسجد بنا کے دیتا ہوں، مدرسہ بنا کے دیتا. اب تو میرا پیچھا چھوڑو، اب کائے کو میرے پیچھے پڑے ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ میں مسلمان نہیں ہونے کے دیں 3 دن کی جماعت میں ہمارے ساتھ چلو. چلو بولے جاؤ گے 3 روز، کیا تم تیر مارو گے؟ چلو. اب جو واپس آیا بولتا تھا اللہ میرے کو معاف کرے، میرے کو کلمہ بھی یاد نہیں تھا. امت کا رہے لو، اس کو اللہ کی طرف لگاؤ، متوجہ کرو. یہ بہترین موقع یکسو ہو کر کے آیا ہے چاروں طرف سے. ایک تو ترغیب دے کے اسے آمادہ کرنا، تیار کرنا، جماعت بنانا، جماعت میں لگانا، اور اس کے مسائل ہیں اس کے بارے میں سوچنا. ارے بھائی میرا فلانا کام ہے کہ میں انشاءاللہ کر لوں گا، اور میرے پاس پیسے کم ہے، بھائی تو لے جا چل یہ پیسے بعد میں آ کے میرے کو دے دینا. کسی طریقے سے اسے تیار کرو. یہ امت پر سب سے بڑا احسان ہے. ایک تو ایک تشکیل کا میدان ہے، کمائی کا میدان ہے، ایک خدمت کا میدان ہے. آپ خدمت کر سکتے ہو یا خوب جم کر. ایک تو یہ ہے کہ بھائی دیکھو سردی کا موسم ہے، پھر اس علاقے میں اتنی سردی نہیں ہوتی جتنے اوپر کے علاقے میں ہوتی ہے، پھر بھی لوگ آتے ہیں بیچارے، اور وہ بیچارے پریشان ہیں سردی سے، آپ نے اپنی چادر دے دی. یہ بھی دل جیتنے کے اسباب ہیں. بہت زمانہ ہوا، میرے خیال سے 30 سال کے اوپر ہوئے. ایک بڈھا آتا تھا اجتماع میں، پھر ہم لوگ پنڈال میں، چھوٹا سا پنڈال تھا، اس میں ہم لوگ بستر ڈال کے لیٹ گئے تھے. سردی کا موسم تھا، اور بڈھا بیچارہ رات بھر کڑ کرتا رہا. میں نے یار کائے کوئی بیچارہ کڑ کر رہا، کبھی کروٹیں بدل رہا. میں نے کہا بڑے میاں کیا بات ہے؟ کہ نیند نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ بولے سردی ہے، میرے پاس اوڑھنا کم ہے. میں نے کہا میرے سرانے چادر ہے، وہ بڑے میاں پر ڈال دیا، سو جاؤ. ارے بڈھا مرتے دم تک اجتماع میں آتا رہا، لکڑی ٹیک کر آتا تھا لیکن آتا تھا. ایک سفر میں سردی کا موسم، کڑاکی کی سردی، ایک ساتھی نے ایک بڑے میاں پر اپنا لحاف ڈال دیا. ہم لوگوں کا بستر ادھر تھا، ان کا بستر ادھر تھا، بڑے میاں بیچ میں پڑے تھے، ایک شال میں کڑ کر رہے تھے. انہوں نے ڈال دی اپنی رضائی. ارے بڑے میاں نے بڑے مزے کی دعائیں دی، اللہ تیرا عشر انبیاء کے ساتھ کرے، صحابہ کے ساتھ کرے. میں نے کہا کاش میں کمبل ڈال دیتا تو یہ دعائیں میرے کو ملتی. نہ جانے کس کی دعا سے اللہ کس کا بیڑا پار کر دے. یہ خدمت کا موقع بھی، اور نہ جانے اس میں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، آپ کو کیا خبر. جن کا مقام سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتے کس پوزیشن کے لوگ ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں. یہ خدمت کا موقع بھی ہے. اب اس سنجے کو گئے آپ تو لین لگی ہے. آپ نے کیا کیا؟ بڑی تم آگے چلے جاؤ. ایک آدمی کو دیکھا بیچارہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، اس کے گھر کے بیت الخلا تو اپنے یہاں کے مکانوں سے اچھے. وہ آئے بیچارہ، آپ نے پانی لیا، بھائی لے لیجیے، جائیے تشریف لے جائیے. حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہے تھے، اور ایک لیڈر بھی ساتھ تھے. وہ بیت الخلا میں گیا، واپس آیا لیڈر. حضرت سمجھ گئے کہ کچھ گندگی کسی نے اوپر کی ہے. حضرت لوٹا لیے،
گئے بیت الخلاء میں اور اس گندگی کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد ہے کہ جب تشریف لے جائیے، بس وہ اس کے بعد میں کہنے لگے میں تو حضرت کا خادم بن گیا۔ ہمارے نزدیک معمولی چیز معلوم پڑتی ہے، دل جیتنے کے اسباب ہیں۔ ابھی تو آپ نظام الدین کو بڑا دیکھ رہے ہو، بیت الخلاء ہے، حمام ہے، استنجے خانے ہیں، پنکھے ہیں، سب کچھ ہے۔ اس زمانے میں نظام الدین میں پنکھے نہیں تھے، ہاتھ کے کپڑے کے پنکھے، مسجد کے اندر بھی باہر بھی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نوافل کی نیت باندھنے سے باہر اتنا ہجوم نہیں ہوتا تھا، کوئی کھڑا ہو کر پنکھا ہاتھ کا کرتا تھا۔ بیت الخلاء بھی نہیں تھے، پیچھے کے حصے میں 2-3 بیت الخلاء بنے ہوئے تھے لکڑی کے، اور ڈبے نیچے رکھے ہوئے تھے، بے دور سے آنے والی جماعتیں یہاں فارغ ہو جایا کریں۔ اس لیے کہ میواتی یوپی والوں کو جنگل میں جانے کی عادت ہے، دور سے آنے والوں کو جنگل میں جانے کی عادت نہیں۔ میواتی بیت الخلاء میں نہیں جا سکتا، اس کو ہوتی نہیں فراغت۔ ایک میواتی بمبئی آیا اس زمانے میں، بہت پریشان ہوا، جنگل دکھا رہی اس کو کہیں، ایک میت جا رہی تھی، کیوں مارا، کیا بیماری تھی، کیا بات ہے، تو بولے مرے مرے تو کرے گا کیا، جنگل نہیں ہے تمہارے یہاں۔ اور بعض لوگ یہ ہوتے ہیں دیہاتی کو عادت ہے جنگل کی، اور شہری کو جنگل میں نہیں پڑا ہوتے تھے بیچارے، وہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں کوئی نوکر کا سوال ہی نہیں، جب وہ ڈبے گندگی سے بھر جاتے، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ڈبوں کو اپنے سروں پر اٹھا کر جنگل میں گندگی پھینک کر صاف ستھرا کر کے واپس آتے، اور صاف ستھرا کر 2 رکعت پڑھ کے شکرانی کی ادا کرتے، اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے مسلمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو تھوڑے سے مقام پر پہنچنے کے بعد یہ سمجھتے مجھ سے بڑا اللہ والا ہوئے زمین پر کوئی ہے نہیں، سب بیوقوف، میں اکیلا شانہ، اس سے تھوڑی آدمی بنتا ہے۔ ارے آدمی قربانیوں کے بعد، محنت اور خدمت کے بعد بنتا ہے۔ خدمت کا میدان بھی ہے، کھانے کے لیے کھڑے ہوئے سب اب آپ کھا لو، ہم بات جھگڑا نہیں۔ یہ جگہ اجتماع کرنے ہی نہیں، قوم بیچاری نیا نیا اجتماع ہوا، کھانے کے ٹائم میں وہ کھلانے والے اللہ کا تمہارے ساتھ چلو، اللہ سے کیا، چلو 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 تم سے بھائی کیا ہے، بولے قوم سارا پنڈال توڑ ڈالی۔ میں دوڑتا ہوں اللہ کے واسطے کھانا تیار، ذرا صبر کرو، ذرا انتظار کرو، گڑبڑ مت کرو۔ پھر بھی قوم نے معاف نہیں کیا، کھلانے والے کو اس کا پنڈال ٹھکانے لگا دیا۔ نہیں، اپنی وجہ سے کسی کو اتنا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو پہلے کھا لے چل، میں بعد میں کھا لوں گا۔ اور ہر ایک کے لیے کھانے کا سہولت کا انتظام کیا گیا ہے، تو کھا لے بھائی، چل پہلے تو کھا لے۔ بوڑھا آدمی ہاتھ پکڑ کے لے گئے، پانی کے لوٹے کا بھر کے دے دیے۔ خدمت کے بہت سے راستے ہیں، اس پنڈال کے نیچے بہت سے راستے ہیں۔ آپ خدمت بھی کر سکتے ہیں، تمہیں نہیں کر سکتے، ارے بولو نا۔ اور دیکھو ہر آدمی آرام چاہے گا، کسی کو آرام نہیں ملے گا، ہر آدمی آرام پہنچانا چاہے گا، سب کو آرام ملے گا۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا 4 اللہ والے مسجد میں آرام کر رہے، بستر نہیں ہے، سردی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی، دروازہ کھلا ہوا، دروازہ آئی نہیں مسجد کو، تو دروازے پر رات بھر کھڑے رہے۔ وہ صبح اللہ علیہ کی آنکھ کھلی کہ تم کیوں کھڑے ہو تکلیف اٹھاتے ہوئے؟ کہا میں تم کو کچھ بستر تو نہیں دے سکتا، کم سے کم میں اپنی ذات سے ہوا کو تو روک سکتا ہوں، اتنا آرام پہنچا سکتا ہوں، اس لیے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ مزاج دیکھو کتنے خیر کا تھا، آج مزاج الٹا ہے۔ آج مزاج کیا ہے؟ 12 بچے جا رہے تھے راستے سے، کسی نے کہا اس میں صدر کون ہے؟ بولے ہاتھ رکھ دو، ہر آدمی اپنا مقام بتا دے گا صدر کون ہے۔ ہم تو ایسی بن چکے، اللہ ہم کو معاف کرے۔ ہر ایک کا مزاج نقصان پہنچانے کا، نفع پہنچانے کا نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی تعریف کیا فرماتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلم من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ مسلمان کی زبان، مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے۔
ایک تو خدمت ہے کہ خیال رکھو گے. آپ پہلے آئے ہو, آپ پہلے آئے, آنے والا آپ کا آگے ہوگا, آپ کے پیچھے ہوگا. آپ کو جو کرتا دیکھے گا وہی کرے گا. وہ آپ کو بیڑی پیتا دیکھے گا وہ بیڑی پیے گا. تو ماشاءاللہ 5-10 پونا والے مل کے بیڑی پی رہے, نیا آیا ہے بولے کوئی عمل دکھتا تو بولے کہ یہ بھی کر کے بیڑی پیتی ہوں. اور کسی کو مارا ماری کرتے ہوئے دیکھا یہ بھی ہمارے تبلیغ, وہ بھی مارا ماری کریں گے. نئے کریں گے, نہیں کریں گے. اور پرانوں کو خدمت کرتا دیکھیں گے تو نئے کیا کریں گے, وہ بھی خدمت کریں. دوسروں کو آرام پڑے گا, یہ تو آرام پہنچانے کی جگہ ہے, چل ہماری طرف سے آرام پہنچا. ایک آیا, کیا تبلیغ کیا ہے یہ تمہاری؟ میں نے کہا دیکھ بابا کام میں لگے فرصت نہیں, یہ مہمان کھانا کھا رہے, ان کو کھانا کھلا بعد میں اپنی بات کریں گے. لگا دیا اس کو کام میں, اس نے ٹوپی نکالا, کوٹ نکالا, جو خدمت میں لگا اس کو دوسری دن دیکھا اس کی صورت پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی, کھوپڑی درست ہو گئی. لگ بابا تو بھی خدمت میں, ہم بھی لگتے تو بھی لگتے. آپ لگو گے تو وہ بھی لگے گا. آپ کو بیڑی پیتا دیکھے گا تو وہ بھی بیڑی پیے گا. آپ کو پان کھاتا ہوا دیکھے گا, 4-5 مل کے پان کھا رہے, 4-5 مل کے تمباکو لگا رہے, لا بابا تمباکو بیٹھے ہوئے, اس میں یہ بھی شاید تبلیغ کا عمل ہے, وہ بھی دوسرے کو لے کے بیٹھے گا تمباکو لگانے کے لیے. اپنے انفرادی ضرورت انفرادی طور پر پوری کرو, چلتے چلتے اپنا معاملہ کر لو, جماعت بنا کر کے مت بیٹھو. ہر آنے والا عمل دیکھے, عمل لے گا, عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے اور باتوں سے باتیں زندہ ہوتی ہیں. ایک تو اپنا مزاج اعمال میں لگنے کا, خدمت کا, لوگوں کو راحت پہنچانے کا. آپ اپنے آپ کو مہمان مت سمجھو. کیا سمجھو؟ میزبان آرام پہنچاتا ہے, مہمان آرام چاہتا ہے. جب گھر میں اپنی شادی میں مہمان آتے ہیں تو کیا کرتے, پکا کہ اپنے کو کھلاتے کہ اپنے کو کھلانا پڑتا. ارے بولو نا, ارے کیا رواج ہے یار, کچھ بولتی نہیں, مکھی قوم ہے. مہمان اپنے گھر میں آئے تو بولیں گے ہم تو بیٹھتے تم پکا کے کھلاؤ. ایسے کرتے ہو کیا؟ پھر کھانا پکا کے خود کھا جاتے ہو. ارے کیا کرتے ہو؟ ہاں, مہمان کو کھلاتے ہیں, کھلاتے نہیں کھلاتے, مہمان کو آرام پہنچاتے ہیں. مہمان نخرے کرتا تو اسے برداشت کرتے ہیں, وہ مہمان ہے اپنے, آرام پہنچاؤ. میزبان تکلیف اٹھاتا ہے, کونے میں سوئے گا, بغیر بستر کے سوئے گا, مہمان کو بستر دے گا, بچہ کچھ بعد میں کھا لے گا, نہیں بچہ تو نہیں کھائے گا, مہمان کو پیٹ بھر کی روٹی کھلا دے گا. مہمان حق مانگتا ہے اور میزبان حق دیتا ہے. اب تم مہمان ہو کہ میزبان؟ یار بولو نا, یہ سامنے والے وہ تو پیچھے والے خاموش ہے, ہم بولے گے پھنسے. ارے آپ میزبان ہو کہ مہمان؟ ہاں, اللہ کی نسبت پر آنے والے سب میزبان, مہمان کوئی نہیں. ہم خدمت کا مزاج پیدا کریں. کیا کریں؟ خدمت کا مزاج بنائیں. ہمارا ہر ایک کا مزاج خدمت کا ہو. آپ ہم کو نہیں معلوم, اب آپ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اپنے سامنے, اور فلاس نے فرمایا افطار کرا دو کسی کو اللہ جنت دے گا. ایک صحابی نے کہا حضور کو تو بہت کھانے والا ہوتا ہے, ہم کہا اس کو کھانا کھلائیں اتنا. فرمایا تم کو پیٹ بھر کھلانے کو میں نہیں کہہ رہا, ایک کھجور سے ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کرا دو گے خدا تمہیں جنت دے گا. فرمایا ٹھنڈا پانی پلاؤ گے نا روزے دار کو, اللہ میرے ہاتھوں سے حوض کوثر پر ایسا پانی پلائے گا کہ جنت کے جانے تک پیاس نہیں لگے گی. ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلانے پر ہی وعدے ہیں. ابھی اللہ کی نسبت پر آنے والا مجمع جس سے ایمان بھی زندہ ہوگا, نماز بھی زندہ ہوگی, روزے بھی اور زکوٰۃ بھی اور حج بھی اور سنتیں بھی, مساجد کی آبادی بھی, اذانوں کی زندگی بھی اور زندگیوں کا پلٹنا بھی, جو سارے خیر کا مجموعہ ہے, اس کے نسبت پر خدمت کرے گا تو اللہ اس کو کیا دے گا؟ کوئی اجے دینے کی؟ ارے بولو نا. اس کے لیے بزرگوں خدمت کا مزاج,
خدمت چاہنے کا نہیں، خدمت کرنا، سب آرام میں رہیں گے انشاءاللہ، کوئی شکایت نہیں کرے گا، یہ ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، انہوں نے ایسا کیا کیا، ایسا کرتے تو ایسا ہوتا۔ بھائی ٹھیک ہے، ہمارے یہاں 2-3 بڈھے سے مر گئے بیچارے، اللہ ان کی مغفرت کرے، نمازی تھے، وہ جو یہودیوں کی اور میسور کی جنگ رمضان میں شروع ہوئی نا، تو وہ تراویح پڑھ لیتے چاروں بڈھے اور مسجد کے پو وٹے پر بیٹھ جاتے اور آپس میں بات چیت کرتے، تبصرہ کرتے۔ اب مصری کو عقل نہیں ہے، بولے ادھر سے گھس جاتا تو بہت اچھا تھا، دوسرا بیٹے ادھر سے گھستا تو اچھا تھا۔ میں نے کہا پیڑ پاس بولے بڈھوں کے پاس، بولے کیوں؟ میں نے تم کو بھیج دیں گے وہاں پر مشورہ دینے کے لیے، تمہارے مشورے کرنے سے کون سا مسئلہ حل ہوگا؟ ارے جا کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو، یہاں کی خوبی کو اپنی خوبی سمجھو، یہاں کی کمزوری کو اپنی کمزوری سمجھو۔ میں پہلے آ جاتا تو کچھ کر لیتا، اللہ میرے کو معاف کریے، میری کمزوری ہے۔ ایک تو خدمت کا مزاج، اور دیکھو ایک چیز اور یہ میرے بزرگوں کہ جہاں کی چیز جو جہاں بنی ہے اس کو وہیں استعمال کرو، اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا۔ دین کے اعلیٰ درجے کے اجزاء کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے نا، دین کا سب سے بڑا جز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اور آخری چیز کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، تقریب جو چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ ہم کسی کو تکلیف کیوں دیں؟ جہاں جہاں کی چیزیں زندگی بنی وہیں جائے، بیت الخلا کی جگہ وہیں جائے، وضو کی جگہ پر وضو کرے، اور جہاں پانی کا انتظام ہے استنجے کے لیے وہاں سے پانی لیں، استنجے خانے کے اندر جائیں، وہاں بیڑی پی کے استنجے کے پردوں کو نشانہ نہ بنائیں۔ بڑی بیڑی پیتا ہے اور اس کو نشانہ لگاتا ہے پلاسٹک کو، خدا جانے معلوم کیا کرامت ہے اس کے اندر۔ تو آپ دیکھو استنجے خانے کے جتنے پردے سب میں بیڑی جلی ہوئی لگی ہوئی ملی کہ بھائی آپ نے کیا کارنامہ کیا، انگار لگ جاتی تو کیا کرتے آپ؟ خدا یہ نے کیا عادت ہے، عادت اپنی خراب ہے نا۔ ایک آدمی کو جماعت میں ساتھی اٹھانے لگے، لکڑی لگا کے ٹوٹ لکڑی کا کو مارے، بولے جو جاتا اس کو لات مارتا، بولے اس کی عادت ہے لات مارنے سے۔ اپنے کو گندی عادتیں پڑ چکی، اپنے گھر کے بیت الخلا میں بیٹھ کر بیڑی پیتا بجاتا دیوار سے، اس کو بھی دیوار سمجھتا کہ کیا خدا کو مارے، کیوں کیا کرتا نہیں کرتا ایسا؟ تم دیکھو گے باریک باریک سوراخ پردے میں ملیں گے آپ کو، اللہ کے واسطے یہ مہربانی مت کرو، انگار لگ گئی تو نہ جانے کتنوں کو نقصان ہوگا۔ اور استنجے کے لوٹے لو اور لا کر جہاں سے اٹھایا وہیں رکھ دو، اندر مت چھوڑنا، اندر چھوڑ کے چلا آتا ہے بچے کے بیچارے اٹھا لیتے، اپنے نوکر تو ہے نہیں، بیچار اللہ واسطے خدمت کر رہے ہیں، وہ خدمت کریں گے، لیکن اپنے اخلاق کا تو پتہ چلتا ہے اتنا ایزی ہے کہ اندر کا استنجے کا لوٹا بھی نہیں اٹھا کے باہر لاتا، کتنا ایزی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے 2 کنجوس تھے، 2 کیا تھے؟ کنجوس۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا بھائی صاحب گزر اوقات کی کیا شکل؟ بولے 6 گھی لیتا ہوں مہینے میں، دور سے روٹی دکھا کے مہینہ بھر کھا لیتا ہوں، آخری مہینے میں گھی گرم کر کے کھا لیتا ہوں۔ بولے اتنی فضول خرچی کرتے ہو؟ بولے تو کیا کرتا ہے؟ بولے میں روٹی لیتا ہوں، جس گھر میں سالن پکتا ہے اس کے دیوار کے نیچے بیٹھ کے روٹی کھا لیتا ہوں، سالن سے سالن روٹی کھاتا ہوں۔ بولے اگر سالن نہ پکے، بولے یہ اپنی روٹی کی بچت، روٹی کے بغل میں آپ کے گھر کو آ جاتا ہوں۔ تو بھائی ہم کون سے قسم کے کنجوسے کے لوٹا وہی چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ اتنے آئی تھی اللہ اکبر نہیں۔ بیت الخلا کا پیچھے ایک مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے اس کو، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آئے۔ یہ جو میدان ہے یہ اچھی خاصی تربیت کا بھی میدان ہے، اور اچھے خاصے مجاہدی کا بھی میدان ہے، طبیعت کے خلاف برداشت کرنے کا بھی میدان ہے، جھیلنے کا مزاج